نام مبارک آتا ہے نا اللہ غفور والے فرشتے نو کہندا ہے فرشتے زمین تے جا مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس دے لبا تے میرے محبوب دا نام ہے نا انہوں جا کے چوم. فرشتہ کہندا میرے مالک میں حدیث سنا رہا رب العالمین و بندہ گناہگار ہے سیاہکار ہے دن بھر رات گناہ کرتا ہے مولا اتنا بڑا گناہگار ہے مولا میں فرشتے نو حکم دے رہے ہوں دے لب چوم. فرمایا لاکھ گناہگار ہے نام تے میرے پیغمبر دا لتا ہے زبان تے نام تے میرے کملی والد آیا ہے نا تے اسا پاک تک کی محبت والے ہیں اتنی گل نہیں. میں حدیث سنا لگیا سرور کونین آقا علیہ السلام دے دربار دے اندر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل چاہے میں پورے دن دے 4 حصے بناواں ایک اساقہ تاری ذات تے درود پڑھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے ساتھ اگر عمل کرے گا اللہ تیرے تے راضی ہوئے گا. دل بھرا آیا دل وچ اور تسلی واسطے نہ آکھیا حضور میرا دل چاہنا میں 2 دہائی درود پڑھا. حضور نے فرمایا اللہ راضی ہوئے گا. دل پھر نہ پڑے آقا علیہ السلام میرا دل چاہندا ہے میں 3 دہائی درود پڑھا. ان 3 دہائی درود پاک کہہ کے نا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تیرے تے راضی ہوئے گا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے لیکن تیرے میرے کملی والے آقا نے لب کشائی کی تھی. حضور نے لب مبارک کھولے فرمایا بس سبحان اللہ یا بس ساڑھے واسطے اتنا ہی کافی بھائی اسلام. حضور نے فرمایا پیارے ساتھ بس. حضور نے آکھن کے لج پال آقا اگر میں 4تھی مرتبہ کہہ دینا تے نماز میرے مصطفیٰ نے سینہ مبارک تے ہاتھ رکھیا. حضور نے فرمایا پیارے ساتھ فرضی نماز تو علاوہ اگر کثرت نال میرے تے درود پڑھے نا جی میں اللہ نے نبیوں وچ مینوں اپنا محبوب رکھیا ہے نا میں غلاماں وچ تینوں اپنا محبوب رکھنا مانگدا. یار کتنی بڑی گل ہے یار. ہر بندہ چاہتا ہے میرے تے اللہ راضی ہو جائے اللہ دا رسول راضی ہو جائے. حضور نے فرمایا تو اتنا درود پڑھ اتنا پڑھ. حضور فرماتے میں تنوں اپنا محبوب رکھنا گا اور اللہ نے اپنے نبی نو کتنا محبوب رکھیا. عاشق فرماتے نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا. اور کل اتنی نہیں اللہ فرماتا سارے نبی بڑھائے میں اپنی مرضی سارے نبی نوح نبی اللہ آدم خلیل آدم صفی اللہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ کریم اللہ سارے نبی بنائے میں اپنی مرضی پر تینو پوچھ یار سجانا ہے تینو پوچھ یار سجانا ہے. اور پھر محبوب خدا نے فرمایا نا یا رب العالمین نے اگر بنانا ہی نا پھر میں نویمہ دا بنا کہ میری جان جہانہ دی جان ہوگے میری جان جہانہ دی جان ہوئے جدو میں بولا ادو تو بولے ساڑھے دونہ دی ایک زبان ہوئے. یار اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا اور جنہا محبوب دا محبوب ہو جائے پھر وہ کیسا ہوندہ ہے. حضرت صدیق اکبر کو کسی پچھا سی ابو بکر ساری زندگی دے اندر کی پایا آپ صدیق اکبر کہنے کہ بس ایک کو باری ایک گالی پائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتا کرو حضور کو مانگ حضور دل چاہتا بس چہرہ تیرا ہوئے نگاہ ابو بکر دی ہوئے. اساں عاشق لوگا ساڑھے بے چور کو جنہی منیا ساڑھے بے نمازن یا کمیاں نے منیا ساڑھے بے بہت ساڑھے کمیاں نے لیکن احتی ادا چنگے نا سونے تا ذکر کرتے رہنے ہیں یار. آج مظلومہ واسطے باعث رحمت ایک باری پھر درود پاک اور اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مولانا علیہ سیدنا مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. رواہ البخاری رواہ مسلم ورواہ کثیر من کتب الاحادیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے دوست ایک بار مل کر درود پاک پڑھیں اور پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول. ماشاءاللہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں وہ صحابہ کی جماعت بھی ہوتی تھی. حضرت خالد بن ولید صرف 10 بندوں کو لے کر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں
کتنے بندے؟ صرف 10 بندے کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جنگ کرنے جا رہے ہیں. ادھر خالد بن ولید گھر سے نکلتے ہیں، ادھر دشمن کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ گنتی میں یہ 10 ہیں لیکن دل کے اندر محبت رسول ہے. وہ دشمن ڈرنے والا 10 سے نہیں ڈر رہا، تو دل میں اس کے رسول ہے، اس سے ڈر رہا ہے. آج ہم نے بھی درود پڑھا ہے، ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، ہمارے نعرے کی گونج دیکھیں کون ڈرتا ہے. ادھر 10 نے بھی نعرہ لگایا، ابھی گھر سے نہیں نکلے، صرف دشمن کو بتایا ہے کہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. دشمن کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. میں کہتا ہوں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے. نماز پڑھتے ہیں نہیں ملے، میرا خیال ہے کہ کسی کا سننے کا وہ نہیں ہے. سبحان میرے ساتھ ہوگے تو ایک سارا چلو گا. ہم میرا کیا ہے، میں بھی کہہ دوں گا ہمارے میرے ساتھ چلتے رہو گے، سبحان اللہ تم کہتے رہنا، مرحوما کے درجات اللہ بلند کرتا رہے گا. کل آپ کریں گے، آپ کی قربانی کی جائے گی، لوگ آپ کے لیے سبحان اللہ بولیں گے، آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. اب سبحان اللہ یا جو بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ اس عقیدے سے، اس ذہن سے کرنا ہے کہ کل کو ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہمارے لیے بھی ویسے ہی کہا جائے جیسے حاضر کہہ رہے ہیں. میں نے کہا رہا تھا کہ نماز پڑھیں ہمیں ثواب ملتا ہے. روزہ رکھیں، بولیں روزہ رکھیں ہمیں، حج کریں ہمیں کیا ملتا ہے؟ زکات دیں ہمیں ثواب ملتا ہے. رب کعبہ کی قسم، درود پاک وہ عزیز عبادت ہے کہ پڑھنے والے کو ثواب بھی ملتا ہے، گنبد خضرا سے جواب بھی ملتا ہے. گنبد خضرا سے جواب. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں صحرا میں جا رہا تھا، ریتلے علاقے میں، تو فرماتے ہیں کہ مجھے پیاس بڑی لگی ہوئی تھی، شدت کی پیاس. میرے پاس پانی ختم ہو گیا. اب قریب تھا کہ جان لبوں پر آئی ہوئی تھی، قریب تھا کہ جان نکل جاتی. کہتے ہیں کہ ایک کنویں پر میری نظر پڑ گئی، چلو جان میں جان آئی کہ کنویں میں پانی ہوگا، پانی مل جائے گا، پی لوں گا، جان بچ جائے گی. لیکن فرماتے ہیں جب میں کنویں کے پاس گیا تو میرے کو ہوش ہی اڑ گئے کہ کنویں کا پانی بھی بہت گہرا ہے. پانی نکالنے کے لیے وہاں ڈول بھی نہیں رکھا ہوا. اب تو اور پریشانی بڑھ گئی کہ ایک ہی آسرا نظر آیا تھا جان بچانے کے لیے، وہ بھی ختم ہو گیا. فرماتے ہیں کہ بے ہوشی کی عالم میں ابھی ڈما ڈول تھا، ڈول رہا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. فرماتے ہیں اتنے میں ایک بچی آ گئی، ساتھ ہی مکان کے اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی. اتنے میں وہ بچی آ گئی، آ کر کہنے لگی بابا جی کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ڈگمگاتی آواز میں کہا، ڈولتی ہوئی آواز میں کہا کہ بچی مجھے پانی چاہیے، بے ہوش ہو رہا ہوں، پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے مجھے پانی چاہیے. فرماتے ہیں کہ اس بچی نے اپنا لعاب دہن، کیا اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا. فرماتے ہیں کہ لعاب دہن ابھی کنویں میں ڈالا ہی تھا، پانی ابلتا ہوا چشمے سے باہر آ گیا. فرماتے ہیں پہلے تو میں نے جی بھر کے پانی پیا، پانی پی کر جب ہوش میں آیا تو میں نے اس بچی سے پوچھا کہ اے بچی، کنویں پر میں بھی کھڑا ہوا تھا، پانی میرے لیے باہر نہیں آیا، تو نے ایسا کیا پڑا کہ پڑھ کے اپنا لعاب اس کنویں کے اندر ڈالا، پانی اچھلتا ہوا، ابلتا ہوا کنویں سے باہر آ گیا. وہ بچی کہنے لگی بابا جی ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، ہم اسی کنویں سے پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں ڈول کی ضرورت اس لیے نہ پڑی کہ ہمیں جب بھی پانی چاہیے ہوتا ہے ہم اس کنویں کے اوپر آ کر پیارے آقا کی آل پر درود پڑھ کر اس میں لب ڈالتے ہیں، پانی ابلتا ہوا باہر آتا ہے. پانی ابلتا ہوا باہر آ جاتا ہے. یہ ہے درود پاک کی عظمت. میں تو کیا بیان کر سکتا ہوں، میرے جیسا ناقص سا بندہ کیا بیان کر سکتا ہے ان کی عظمتیں؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ مولا تو بھی عظیم ہے، یہ گھرانہ بھی عظیم ہے، دینے والا بھی عظیم ہے، لینے والے بھی عظیم ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم ان کے غلام ہیں۔ ہم تو مولا کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکتے ہیں مولا جتنی ان کی عظمت ہے ان کو اپنی عظمت کے مطابق عطا کر دے۔ جب ان کو ملے گا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ہم تک بانٹ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ابھی میں نے صبح بیان کیا تھا کہ وہ ہم تک بانٹ دیں گے، پاس کچھ نہیں رکھتے، وہ اپنی امت میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا سچے دل سے، کیا کر لیا؟ سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک بندے نے روایت نہیں کیا، اس کو صحیح بخاری نے بھی روایت کیا ہے، صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے، مشکاۃ شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، ترمذی میں بہت ساری کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اگر ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور ادھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، ادھر اللہ کا بھی فرمان ہے، کئی بندے ایسے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں دوزخی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن دوزخی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے جہنمی ہیں۔ عرض کی مولا ہمیں سمجھ نہیں آئی، ادھر کہہ رہا ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، ادھر کہہ رہا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ مولا ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہیں سمجھاتا ہوں ایک حدیث مبارکہ کی روح سے، ایک حدیث مبارکہ کی روح سے۔ کچھ بندے تھے، کچھ لوگ تھے، کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، لیکن کیا کیا کہ ایک رات انہوں نے نا راتوں رات ایک مسجد تیار کر لی، راتوں رات ایک مسجد تیار کر لی انہوں نے۔ اب ساری رات اس میں اللہ کی تسبیحات، اللہ اکبر، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، سجدہ کیا جا رہا ہے، رکوع کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ میرے نبی کے پاس جا اور میرے نبی کو کہے اپنے صحابہ کی جماعت لے جا کر اس مسجد کو ڈھا دو، اس مسجد کو جلا دو۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا جلانا کیوں ہے؟ فرمایا کہ وہ منافق لوگ ہیں۔ کہا مولا منافق ہیں تو ٹھیک ہے لیکن عبادت تو تیری کرتے ہیں، کہتے تو وہ اللہ اکبر ہیں، کہتے تو وہ لا الہ الا اللہ ہیں، وہ تیری توحید کو تو بیان کر رہے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے، تیری توحید کو تو مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس توحید کی، اس مسجد کی، اس عبادت کی ضرورت نہیں، میں آگ لگاتا ہوں ایسی عبادت کو کہ جس عبادت میں میرے محبوب کی محبت شامل ہے۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھیں۔ یہ دیکھیں آپ کی ایج کتنی ہے اور نوجوان بھی بیٹھے ہیں خیر سے، اور میں آواز بھی دیکھ رہا ہوں، ذوق بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی ہر خوشی آپ کو عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ محبت ہے، کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے سجدے کرتا تھا، کہتے ہیں کہ ہم تو گمان ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ بندہ بھی منافق ہوگا، اتنے سجدے۔ بلکہ یہاں تک کہ جب حضور خطبہ دینے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے سب سے پہلے عبداللہ بن ابی کھڑا ہو کے کہا کرتا تھا کہ اے صحابہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیارے حبیب جیسا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کیا ہے۔ ادھر دیکھیں اس کی منافقت کیا ہے، ادھر خطبہ دے رہا ہے لیکن اللہ نے فرمایا دوزخی ہے، اللہ نے فرمایا دوزخی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف خطبہ ہے، صرف اس کے الفاظ ہیں، صرف اس کی نمازیں ہیں، صرف اس کے روزے ہیں، صرف اس کی زکوٰۃ حج ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ پڑھتے جاؤ، نمازیں پڑھتے جاؤ، روزے رکھتے جاؤ، حج کرتے جاؤ، زکوٰۃ دیتے جاؤ۔ دیکھیں کسی سے پوچھیں بھئی نماز پڑھتا ہے کس لیے، وہ کہے گا مجھے جنت مل جائے۔ کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ بھی سارے بولیں گے تو میں بھی بولوں گا۔
اگر پڑھنے والے کا ممبر پہ بیٹھنے والے کا پائیا خون سڑتا ہے تو بھائی اس ٹانکی آپ کا بھی حق بنتا ہے، حصہ ڈالیں۔ کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ کسی سے پوچھے روزہ رکھتا ہے، وہ کہے گا جنت مل جائے۔ کسی سے پوچھیں زکوٰۃ دیتا ہے، کس لیے؟ وہ کہے گا جنت مل جائے۔ کسی سے پوچھیں حج کرتا ہے، کس لیے؟ وہ کہے گا جنت مل جائے۔ میں نے کہا تو کہہ رہا ہے نماز پڑھتا ہوں جنت مل جائے، روزہ رکھتا ہوں جنت مل جائے، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں جنت مل جائے۔ ارے جنت سے بھی تو پوچھو تجھے ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ارے جنت سے بھی تو پوچھنا قبول کس کو کرتی ہے؟ جنت سے پوچھا کہ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں، اس لیے کہ تیرے اندر داخلہ مل جائے۔ جنت بتا ہمیں قبول کرے گی یا نہیں؟ تو جنت کیا کہتی ہے؟ جنت کہنے لگی کہ مجھے اللہ کے حبیب نے، سرکار دو عالم شفیع معظم نے یہ حکم دیا ہے کہ اے جنت صرف نماز پڑھنے والے کو قبول نہیں کرنا، صرف روزہ رکھنے والے کو نہیں۔ لگتا سمجھ نہیں ہے، بولتے ہیں صرف نماز پڑھنے والے کو۔ جنت کہنے لگی مجھے اللہ کے حبیب نے حکم دیا ہے کہ اے جنت صرف نمازی کو قبول نہیں کرنا، صرف روزہ دار کو قبول نہیں کرنا، جو صرف حج زکوٰۃ کو دین سمجھے اس کو قبول نہیں کرنا۔ اے جنت قبول کس کو کرنا ہے؟ جنت کہنے لگی مجھے اللہ کے حبیب نے یہ حکم دیا ہے کہ اے جنت قبول اس کو کرنا ہے جس کے دل میں علی رہتا ہو۔ جنت کہتی ہے مجھے اللہ کے حبیب نے حکم دیا ہے بندہ کعبے کے اندر بیٹھ کر عبادتیں کرے، روزہ رکھے، حج کرے، سارا کچھ کرے، صحن حرم میں بیٹھ کر۔ ادھر اللہ کا حبیب فرماتا ہے صحن حرم میں بیٹھا ہے، نمازیں پڑھی جا رہا ہے، روزے کی حالت ہے، لیکن اللہ کا حبیب فرماتا ہے کہ اگر علی کا بغض تیرے دل کے اندر ہے تو تیری عبادتیں تیرے منہ پہ مار دی جائیں۔ سبحان اللہ، تیری عبادتیں تیرے بھئی یہ تو چلو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسی بہانے سے ہم اکٹھے ہو گئے۔ ہماری دو باتیں، بلکہ باتیں بہت ساری ہیں، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا بھی۔ چلو اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، میں انشاءاللہ اسی موضوع پہ جا رہا ہوں۔ میرا اصل مدعا وہی ہے، جن کا کھاتے ہیں انہیں کا گانا وہ کھائیں ہم علی کا اور بیان کریں یزید کو ہمیں منافق سمجھا ہے۔ بیان کریں ہم یزید کو، کھائیں ہم علی کا، اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی منافقت ہے کیا ہو سکتی ہے؟ بارہ میں چھوٹی سی حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف ہی جاتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم، آپ نے فرمایا بندہ جب مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ بندہ مسجد میں آیا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ بندہ مسجد میں آیا ہے۔ مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرے گھر میں آیا ہے۔ نہیں سوئے ہوئے لوگوں سے میری بات ہی نہیں، سوئے ہوئے لوگوں سے میری بات نہیں، جو جاگتے ہیں وہ بولیں گے۔ مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرے گھر میں آیا ہے۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا میرے گھر میں آیا ہے، میری بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس کو پاک صاف ہو کر میری بارگاہ میں بھیجنا۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس کے سارے گناہ سائڈ پہ کر دو، ایک جگہ پہ ڈھیری لگا کے اس کے سارے گناہ رکھ لو، اس کو پاک کر دو گناہوں سے، تاکہ جب یہ میری عبادت کے لیے میرے سامنے کھڑا ہو اس کے پاس کوئی گناہ نہ ہو، یہ پاک ہو، یہ مطہر ہو، میری بارگاہ میں
کھڑا ہونے کے لیے آ رہا ہے. اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر کے گیا, اللہ کی بارگاہ میں رکوع بھی کر کے گیا. جب مسجد سے باہر نکلنے لگا, فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا اس بندے کے گناہ ہم نے علیحدہ کیے تھے, اس بندے کے گناہ ہم نے علیحدہ کیے تھے. عبادت اس نے کر لی, سجدہ اس نے کر لیا, رکوع اس نے کر لیا, مولا اب یہ واپس جانے لگا ہے, اگر تیرا حکم ہو تو ہم اس کے گناہ واپس اس کی جھولی میں ڈال دیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں, یہ بندہ یہ دنیا داری کو چھوڑ کر میرے گھر میں آیا, میرے لیے سجدہ کیا, میرے لیے رکوع کیا, اب یہ واپس جانے لگے, میں اس کے گناہ اس کو واپس لٹا دوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں, گواہ ہو جاؤ, اس بندے کے جتنے گناہ تم نے علیحدہ کیے تھے میں نے سارے معاف کر دیے. میں صرف حدیث سنا سکتا ہوں, مجھے دکھا سکتا ہوں کہ مشکاۃ شریف میں منوا نہیں سکتا, منوا میں نہیں سکتا. یہ آپ کی محبت بولے گی کہ آپ نے مان لیا یا نہیں مانی. آپ کے بولنے سے پتہ چل جائے گا کہ مان لی ہے یا نہیں مانی. کیا سمجھے؟ مان لیا یا نہیں مانی آپ کی محبت بتائے گی, آپ کا بولنا بتائے گا. نہ بھی مانیں گے تو میری نہیں ماننی, اللہ کے رسول کی نہیں ماننی, بھائی اللہ کی نہیں ماننی. ادھر اللہ منوا رہا ہے کہ میرے حبیب کو مانو. دیکھیں نا کہ ہم اللہ رب العزت نے حکم فرمایا, اللہ کے حبیب کو مانو. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ کے حبیب کو مانو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. اچھا, ادھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو, اللہ کا قرب حاصل کرو, اللہ کے قریب ہو جاؤ. مولا تیرے قریب ہونے کے لیے ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں. اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں نہیں آنا, میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. مولا قرب تیرا لینا ہے. یار سمجھ نہیں آئی؟ اللہ فرماتا ہے میرا قرب حاصل کرنا, میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. مولا قرب تیرا لینا ہے ہم نے, تو اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھیجا ہے. فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی, میں قرب تب دوں گا اگر میرے نبی کا وسیلہ لے کر آؤ گے. فرمایا میرا قرب تب ملے گا اگر میرے نبی کا وسیلہ لے کر آؤ گے. اگر نبی, میں اس لیے کہتا ہوں بھائی وسیلہ اپنا بنا لیں, وسیلہ اپنا بنا کے مریں. اچھا کوئی کہنے لگا جی وسیلے کا کیا فائدہ ہوگا, نسبت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر نسبت قائم کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہے, نہیں کرتے تو کیا نقصان ہے؟ میں نے کہا اگر نسبت قائم نہیں کرتا یزیدی ہو کے مرے گا, نسبت قائم نہیں کرتا یزیدی ہو کے مرے گا, میت سے بدبو آئے گی. اگر نسبت قائم کر لے گا حسینی ہو کے مرے گا, میت سے خوشبو آئے گی. نسبت قائم کر لے گا حسینی ہو کے مرے گا, میت سے خوشبو آئے گی, میت سے خوشبو آئے گی. حسینی بن کے مرنا ہے تو یزیدی ہو کے نہ مرے. کہنے لگا میں پھر بھی علی کو نہیں مانتا. میں نے کہا اگر پھر بھی علی کو نہیں مانتا نا تمہیں کعبہ بھی ڈھانا پڑے گا, تمہیں کعبہ بھی ڈھانا پڑے گا. یا جن لوگوں کو سمجھے وہ بولے مجھے پتہ چلے, سمجھ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. میں نے کہا اگر علی کو نہیں ماننا تو ٹھیک ہے نہ مان, لیکن اپنا کعبہ بھی ڈھا دے, اپنی مسجد بھی ڈھا دے. تجھے کعبہ بھی ڈھانا پڑے گا, تمہیں مسجد بھی ڈھانی پڑے گی. وجہ کیا ہے کہ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا, جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا. سبحان اللہ, کیا بات بیٹا, شاباش. جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا, اور جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا. سمجھ آئی ہے نا؟ آئے کعبے میں ہیں, شہادت آپ کی مسجد میں ہوئی ہے, یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. علی آنے میں بھی. اچھا ایک مختصر سی چھوٹی سی بات کرتا ہوں, محبت والا ماحول بنا ہے, میں 5 منٹ اوپر بھی کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا لگتا ہے تھوڑے سے بندے ہیں جنہوں نے سننا ہے, باقی نہیں دل کر رہا کسی کا. ایسا ہی ہے واقعتاً تھک گئے ہیں یار, علی کا ذکر سن کے تھک گئے ہو.
علی والے ہو، علی کا کھاتے ہو. یار جس بندے کے ذہن میں یہ بات پختہ ہے، جس بندے کا یہ ایمان ہے کہ اس کے ہاتھوں کے اندر طاقت دی ہوئی علی کی ہے، وہ علی کے ہاتھ پہ اٹھتے ہیں. جس بندے کا یہ ایمان ہے کہ اس کی زبان کو دی ہوئی طاقت علی کے صدقے سے ہے، وہ علی کے نام پہ بولے گی. ہر بندے کی زبان علی کے نام پہ نہیں بولتی. ہر بندے کی زبان، کھاتے ہم انہی کا ہیں، مانے یا نہ مانے، کھاتے ہم انہی کا ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے بات ختم کر دی، فرمایا رب ہے موتی، آپ ہے قاسم، دیتا تو وہی ہے، کھلاتے یہ ہیں. دیتا وہی ہے، کھلاتے یہ ہیں. بہرحال علی ولیدہ ہوئے جڑا منن والا، علی ولیدہ ہوئے بھئی وہی پڑھے گا جو مانتا ہے. علی ولیدہ ہوئے جڑا منن والا، نظر کرم دی کرے کنڈے نو کلی کردا، جڑا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں، او غیر دے کے جا کے تلی کردا، او منکر سردا علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی علی. منکر سردہ علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی علی کردہ، سنی ہر ویلے علی. نعرہ تو لگاؤ یار کہ میرا حیدری حیدری میرے پرچنی سوا لکھ نعرہ حیدری. بہرحال میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ لکھنا چاہیے، تو میں جس حوالے سے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کو بھولا نہیں کرتے. ہم سنی اپنے مرنے والے کو، قبرستان میں جائیں لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ماں مر جائے میں فلاں ہو جاتا، ماں مر جائے میں فلاں ہو جاتا. میں کہتا ہوں یار تیرے چہرے پہ لعنت ہے، تیرے چہرے پہ لعنت ہے. مرتی تمہاری ہے، مرتی تمہاری ہے، ہماری تو زندہ ہے. قبر میں جائیں، قبر پہ جا کے اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں. بلکہ پیارے نبی نے تو فرمایا وظیفہ تم کر لو، اللہ رب العزت قبر پہ کھڑے ہو کے تمہاری زیارت کروا دے گا. بھئی یہ تم جب مر جاتی ہے تب کہتے ہو جی میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. جب زندہ تھی تب تم نے کیا کر لیا؟ جب زندہ تھی تب جنت تمہارے پاس تھی، تب تم نے کیا کر لیا؟ وہ مجھے ایک پنجابی کی کہاوت یاد آ رہی ہے، وہ کہنے لگے کہ جب بابا زندہ تھا کسی نے پوچھا نہیں، جب مر گیا نا اس کی مونچھوں پہ گھی لگا دیا. جب لوگوں نے پوچھا مرا کیسے، کہنے لگا گھی کھاتے کھاتے مر گیا. بھئی جب زندگی میں اس کو کچھ نہیں دیا تو نے، زندگی میں اس کو تمہارا ٹائم چاہیے تھا، تم نے نہیں دیا. تمہاری اپنی پریشانیاں، تمہاری اپنی مصروفیت. جب زندگی میں ان کو تمہاری ضرورت سے تم نے کچھ نہ کیا، جب مر گیا ہے تب روتا ہے. بھئی تمہیں رونا تو اپنی وہ نصیب پہ چاہیے کہ جنت تیرے پاس تو حاصل نہ کر سکا. اب روتا ہے، اب تمہارے رونے کا کیا فائدہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 7ویں آسمان سے بھی اوپر تھی. جنت بولے بولے نہیں پتا تو آج سن لیں، میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. جنت 7ویں آسمان سے اوپر تھی. فرمایا پیارے نبی نے کہ میں نے کھینچ کر لا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی تاکہ میرے امتی کو پریشانی نہ بنے، اس کو جنت لینے کے لیے طور پر نہ جانا پڑے، اس کو اس کی جنت اس کے گھر میں ہی عطا کر دی. جنت لینے کے لیے کہیں نہ جانا پڑے، جنت گھر میں رکھ دی. یار میں نے کہا فیصلہ ایک تو نے کر دینا ہے، حدیث میں نے سنا دی ہے. ایک گھر کے اندر ایک ماں موجود ہو، ایک جنت موجود ہے. دو مائیں موجود ہوں، دو جنتیں موجود ہیں. اس محلے کے اندر ہزاروں جنتیں موجود ہیں. اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر کروڑوں جنتیں موجود ہیں. یار اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھنا، اگر
تیرا دھڑکتا ہوا دل مومن ہوا تجھے بتائے گا ضرور. فیصلہ ایک تو نے کر دینا ہے کہ جس نبی نے ہر گھر میں اتنی جنتیں رکھ دی اس نبی کے اپنے گھر کا کیا عالم ہوگا. ہاں جی آگے لے آئے اٹھانا ہے راج بھائی. چلو لے آئیں. ماشاءاللہ تھک گئے ہیں نا اس لیے بولتے کم ہو گئے تو پھر میں بھی اپنا میرا خیال ہے کس میٹ ہوں کی بہتر ہے. تھکن والا تو کوئی بھی نہیں ہے. الحمدللہ ویسے بڑا ذوق ہے, بڑا مزہ آیا, بڑا لطف آیا, بڑا لطف آیا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہرحال چلو ایک حدیث مبارکہ میں اور پڑھ لیتا ہوں تب تک جب تک ختم شریف ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن پھر ایسے میں حدیث بھی نہیں پڑھوں گا, ماحول کی ڈسٹرب, ماحول ڈسٹرب ہو تو حدیث صحیح بات. میں نے اپنی بات کرنی ہوتی تو کر دیتا, لیکن پیارے نبی کی حدیث سنانی ہے تو ماحول صاف ستھرا ہی ہونا چاہیے, دلوں کے اندر تازگی ہو, چہرے پر رونق ہو. میں نے کہا تھا کہ آج وہ عظیم دن ہے کہ آج کے دن اگر کسی کے چہرے پر علی کا نام سن کے مسکراہٹ آ جائے اس کو بھی جنت مل جائے گی. کیا ہی بات ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, پیارے نبی نے فرمایا جس بندے کا دل علی کا نام سن کے کھل کھلا جائے, خوش ہو جائے, چہرہ کھل اٹھے, فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, علی تب تک جنت میں نہیں جائے گا, اللہ کا حبیب تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جائے گا. اچھا آخری حدیث مبارکہ, چلو ماحول تھوڑا بہتر ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی قبر کے سوال تم سے ہوں گے 3. کتنے سوال ہوں گے قبر کے؟ 3. لو جی ادھر شریعت بتا رہی ہے کہ صرف 5 تو رکن ہی ہے, اس کے علاوہ تو شریعت کے بہت سارے احکام ہیں. قبر میں سوال ہوں گے صرف 3. بھئی سارے سوال کیوں نہیں ہوئے؟ روزے کا نہیں پوچھا, حج کا نہیں پوچھا, زکوٰۃ کا نہیں پوچھا, یہ سارے سوال سکپ کر دیے. صرف 3 سوال, صرف 3 سوال. من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ اچھا جس بندے نے جواب دے دیا من ربو کا میرا رب اللہ ہے, اس بندے کو بھی فرشتوں نے نہیں چھوڑا ابھی تک. کہا اگلا سوال کا جواب دینا پڑے گا. اچھا ماں دینوں کا جواب دے دیا, مولا تجھے بھی مانتے ہیں, تو نے جو دین بھیجا اسلام اس کو بھی مانتے ہیں, اب تو جنت مل جانی چاہیے تھی. فرمایا جو اصل سوال ہے وہ تو ابھی رہتا ہے, وہ جس کے لیے یہ تمہید باندھی ہے. ایک بندہ اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھے, قسمیں اٹھائے, قسمیں اٹھائے, قسمیں اٹھائے, آخر پہ آ کر بات ہی نہ بتائے کہ بات کیا ہے. وہ کہے گا یار عجیب بندہ ہے, کب سے تمہید باندھے جا رہا ہے, بتایا تو ہمیں کچھ بھی نہیں. مولا یہ سارا کچھ کس لیے؟ تجھے مان لیا, تیرے دین کو مان لیا, اب تو جنت مل جانی چاہیے تھی. فرمایا یہ ٹھیک ہے, لیکن جب تک تیسرے سوال کا جواب نہیں دے گا تجھے جنت نہیں ملے گی. قبر کے سوال عربی میں کیے جائیں گے, قبر کے سوال عربی میں. صرف آخری بات میرے ساتھ ملا لیں, اس کے بعد میں بالکل ختم کرنے والا ہوں اپنی بات کو. صرف آخری بات میں میرے ساتھ رہی. قبر کے سوال ہوں گے, اچھا جس کو پتا ہے وہ بولے گا. قبر کے سوال ہیں 3 اور تینوں کہے جائیں گے, عربی میں پوچھے جائیں گے. حبیب یا رسول اللہ قبر کے سوال عربی میں ہیں, آپ کے امتی تو سندھی بھی ہیں, آپ کے امتی تو بلوچی بھی ہیں, آپ کے امتی پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, اردو جاننے والے, انگریزی جاننے والے, پنجابی جاننے والے. یا رسول اللہ قبر کے سوال عربی میں, ہم ان کا جواب کیسے دیں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے امتی گھبرانا نہیں, جب قبر میں محمد عربی آ جائے گا, عربی خود بخود آ جائے گا.
جب قبر میں محمد عربی آ جائے گا عربی خود بخود آ جائے گی. تیرا بہت چاہنے والا تیرا بھائی تجھے دفنایا واپس آ گیا, تیرا بہت چاہنے والا تیرا بیٹا تجھے دفنایا واپس آ گیا, بڑے بڑے رشتہ دار محبت کے دعوے کرنے والے, لیکن جب قبر میں دفنایا مٹی ڈھالی واپس آ گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے امتی گھبرانا نہیں, یہ دنیا دار تھے تجھے چھوڑ گئے, جہاں یہ سارے دنیا دار ساتھ چھوڑ جائیں میں تیرا محمد تیرا نبی قبر میں حاضر ہو جاؤں. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آج کا